وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ صاحب صدر، الفاظ کو خوبصورت موتیوں کی مالا پہنانے کے لیے آج مجھے جس عظیم ہستی کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے وہ ہم سب کی زندگی میں لازم و ملزوم مقام رکھتی ہے۔ جی آپ درست سمجھے، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جس کی عظمت کی گواہی خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے دی ہے کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، جس کے بارے میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھایا گویا وہ تمہارا استاد ہے۔ دنیا کی ہر کامیاب اور بلند ہستی نے استاد گرامی کی ہدایت اور رہنمائی کی بدولت اپنا نام تاریخ کے اوراق میں روشن کیا۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کی زندگی میں انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ہی اساتذہ اپنے طالب علموں کی زندگی میں سدا بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ سچ ہے کہ میں اس کو بھولوں ناصر، کیسی باتیں کرتے ہو، میں اس کو بھولوں ناصر، کیسی باتیں کرتے ہو، صورت تو پھر صورت ہے، وہ نام بھی پیارا لگتا ہے۔ بچپن کے دنوں میں ہاتھ پکڑ کر قلم چلانے کا انداز بتانے کا ذکر ہو، یا لڑکپن میں وائٹ بورڈ پر ریاضی کے فارمولے سکھانے کا ہنر ہو، کالج کے ایام میں اچھی زندگی گزارنے کی نصیحتیں ہوں، کامیاب انسان بننے کا فن ہو، یا یونیورسٹی کے دنوں میں تخلیقی کاوشوں کی مشق کرنے کا گر ہو، استاد ہی وہ رشتہ ہے جس کو پا کے کوئی افلاطون بنا تو کوئی سقراط، کوئی نیوٹن بنا تو کوئی الیگزینڈر فلیمنگ بنا۔ یہ بھی سچ ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ چشم فیضی اور دست و پارس صفت جب چھو گئے، چشم فیضی اور دست و پارس صفت جب چھو گئے، مجھے مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ صاحب صدر، ویسے تو ہر دن ہی ٹیچر ڈے ہونا چاہیے، لیکن سال میں آنے والا یہ ایک دن بالخصوص اس عظیم ہستی کے نام سے منسوب کر دینا اس کی محنت اور لگن کے ساتھ مناسب انصاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح استاد محترم کی یاد اور بے مثل ہستی کے فیض سے جاری چشموں کا ذکر کر کے ہم بھی چند بوندوں سے خود کو سیراب کر لیتے ہیں۔ وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر، جو اپنی جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ اس دنیا میں استاد محترم کا ادب کرنے والے در حقیقت دنیا و آخرت کا ہر خزانہ سمیٹتے ہیں۔ استاد ہی وہ رشتہ ہے جو مٹی کو سونا اور سونے کو کندن بناتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں اس معاشرے میں کامیابی کے سب گر بتاتا ہے، اور یقین جانے استاد ہی وہ عظیم رشتہ ہے جو ہمیں اٹھنے، بیٹھنے اور کھانے پینے سے لے کر ایک مہذب معاشرے میں جینے کے سب طریقے سکھاتا ہے۔ علوم و فنون کی بات ہو یا فن و ادب کی، استاد کی موجودگی ہر جگہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، خزف ریزوں سے کر لیتے ہیں جو لالو گوہر پیدا۔ طالب علم کو اعتماد کی طاقت دینے کے عمل کی بات ہو، یا ایک پراعتماد طالب علم کی شخصیت کو پرکشش بنانے کا مقام آئے، ادبی مقابلوں میں حصہ لینے کی باری آئے، یا نصابی و غیر نصابی تقریبات کے ایام کا ذکر کیا جائے، آپ سب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ درسگاہ سے وابستہ ہر سرگرمی استاد کی طاقتور شخصیت کے بنا ادھوری ہے۔ جب سے دنیا بنی ہر دور میں علم و فن کی مہارت کے لیے ہمیشہ استاد سے رہنمائی لی گئی۔ ایام بچپن میں قاری صاحب سے قرآن سیکھنا، ایام اطفال میں اسکول سے استاد صاحب کی رہنمائی میں بنیادی تعلیم حاصل کرنا، ایام نوعمری میں ثانوی تعلیم کا حصول، اور ایام نوجوانی میں یونیورسٹی کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کا مقصد۔ اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، اور اس میں بار بار استاد کی ضرورت۔ جب بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ
افراد کی تعلیم میں گر چاہو ذرا جدت، افراد کی تعلیم میں گر چاہو ذرا جدت، ہر دور کے استاد کی محفوظ رہے عزت، گر نام عالی شان کی مطلوب ہو ذرا حسرت، گر نام عالی شان کی مطلوب ہو ذرا حسرت، کر لو سبھی خدمت، ہاں استاد کی خدمت۔ آج جبکہ 21ویں صدی میں انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی مانگ ہے اور ہر انسان رات دن انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر کے گیت گا رہا ہے، میری ذاتی رائے میں آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کردار کی تعمیر میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، اور کردار کی تعمیر استاد کے وجود کی مرہون منت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ شکریہ۔